قرآن میں روزے کے بارے میں جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں پر یہ شبد آئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دیکھیے، اس سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ روزہ ایک یونیورسل ٹریڈیشن ہے، چلا آ رہا ہے جب سے انسان تھا دنیا میں، جب سے پرافٹ آئے دنیا میں۔ تو ہمیشہ سے خدا نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دیا، اور وہی حکم اسلام میں بھی آیا۔ تو گویا کہ روزہ ایک یونیورسل ٹریڈیشن ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر کے 9 مہینے میں یعنی رمضان میں ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ شعبان کی آخری تاریخ کو چاند دیکھا جاتا ہے، نیو مون یا ہلال کو دیکھ کر روزہ شروع ہوتا ہے۔ پھر دن کا جو روزہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مارننگ میں، جس کو ہم کہتے ہیں مارننگ ٹوائلائٹ، یعنی صبح کو جب سن رائز سے پہلے ایک خاص وقت پر سورج کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں افق پر، کچھ روشن علامتیں، اس کو کہتے ہیں مارننگ ٹوائلائٹ۔ تو وہ شروع ہونے، وہ ہے وقت، وہ ہے روزہ شروع کرنے کا وقت۔ اور شام کو جب سن سیٹ ہوتا ہے اس پر روزہ ختم ہوتا ہے، یعنی مارننگ ٹوائلائٹ سے لے کر کے سن سیٹ تک یہ ہے روزے کا وقت۔ تو آپ دیکھیے کہ چاند اور سورج اس میں انوالو ہیں۔ نیو مون کو دیکھ کر آپ نے روزہ رکھا، اور سورج کی جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں آسمان پر، یعنی مارننگ ٹوائلٹ اور سن رائز اور سن سیٹ، اس پر آپ نے روزے کو ختم کیا۔ تو یعنی رہتے ہیں ہم زمین پر، لیکن حکم آ رہا ہے آسمان کی طرف سے۔ یہ کوئی ایک طرح کی یاد دہانی ہے، اے زمین کے لوگوں، تم خدا کے سبجیکٹ ہو، خدا کے حکم کے تحت تمہیں چلنا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ زمین پر ہم رہتے ہیں اور زمین سے 12 لاکھ میل دور ہے سورج، اور اس کے موومنٹ کو دیکھ کر ہم طے کرتے ہیں اپنا روزے کا ٹائم۔ تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان جو زمین پر ہے وہ اوپر والے کے ماتحت ہے، اوپر والے کے حکم سے اس کو چلنا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کی ٹرم میں کہ وہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ ریفریشر کورس یعنی سال کا ایک مہینہ، 12 مہینے میں سے ایک مہینہ چنا جاتا ہے ریفریشر کورس کے لیے، کہ اگلے 11 مہینے جس طرح ہمیں بتانے ہیں اس کی ٹریننگ ہم کو دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔